دیکھیے، پہلی بات تو بڑی واضح ہے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کوئی لڑائی یا جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2012 میں یا 13 کی بات ہے جب ایم کیو ایم نے 20 صوبوں کا مطالبہ کیا تھا اور اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو ان صوبوں کے اوپر کام کرے گی۔ اس میں ایم کیو ایم کے سردار صاحب تھے، بیرسٹر فروغ نسیم تھے اور کنور نوید تھے اور میں تھا اس کے۔ تو وہ یہ تینوں حضرات اپنی بے پناہ مصروفیت کی وجہ سے ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا تھا، تو آخر میں یہ تھا کہ میں لے کے بیٹھا اور اس کو 20 صوبوں کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ تیار کیا تھا ہم نے، اور وہی ایم کیو ایم کا آفیشیل ڈاکومنٹ بنا۔ اور جب یہ کرنے کے بعد ہم نے توثیق کے لیے لندن بھیجا ایم کیو ایم کے بانی اور قائد کو، تو انہوں نے وہاں سے فوری طور پہ مجھے یہ کہا، میں نے کہا کہ یہ تو باقی لوگ تو بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں تو آپ یقین کریے کہ اس میں 20 صوبے جو بنائے ہم نے باقاعدہ اس کو کلرنگ کی تھی، اور یہ تمام چیزیں تو اس پر انہوں نے بانی اور قائد نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کنسرن کوارٹرز میں ہر جگہ بھیج دو۔ اب یہ رابطہ کمیٹی میں اس میں کر کے ہم بہت ٹائم کو ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 20 صوبے تھے اور وہ 20 صوبے پاکستان کی ترقی کی ضمانت تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ لسانی بنیاد پہ، بھائی لسانی بنیاد پر بھی ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ آپ قومی سلامتی کے معاملات کو، آپ قومی یکجہتی کے معاملات کو، آپ پاکستان کی ترقی اور کو سب کو بالا پش ڈال کے اس کو سیاست کی نظر کر دیں گے۔ تو میں نے اس کے اندر جو 20 مارکنگ کی تھی وہ بڑی آسان سی تھی اس کے اندر، کہ مثال کے طور پہ کہ بھائی یہ سرحدیں جو ہیں، یہ باؤنڈریز جو ہیں، یہ ہماری دھرتی ماں ہیں۔ تو پنجاب میں بھی کی جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی دھرتی ماں ہیں، کے پی کے میں صوبہ سرحد میں بھی وہ بھی دھرتی ماں، اور بلوچستان بھی دھرتی، تو سب دھرتی ماں ہے۔ تو باؤنڈری کے اندر ہی اندر وہ صوبے بنا لو نا۔ تو میں نے اس میں یہ لکھا تھا، جو بنایا تھا، کہ 2 ضلع یا 3 ایم این اے اور 4 ایم پی اے کی جو ایک باؤنڈری بنتی ہے، صوبے کی باؤنڈری کے اندر ہی اندر آپ 3 صوبے بنا لیں، 2 صوبے بنا لیں، پنجاب میں 5 صوبے بنا لیں، کیونکہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے۔